السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم میم کے احکامات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میم کے اجمالی احکام۔ حرف میم کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی ہے متحرک یعنی میم کے اوپر کوئی حرکت ہو، دوسری ہے مشدد یعنی میم پہ شد ہو، تیسری ہے ساکن یعنی میم پہ جزم ہو۔ پہلی جو صورت ہے متحرک، اسے عدم غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا یعنی بغیر غنہ کے، جیسے مالکی۔ اب مالکی کا میم جو ہے ہم بغیر غنہ کے ادا کر رہے ہیں۔ دوسری صورت ہے مشدد، اس میں غنہ ضروری ہے، جیسے عم، میم پہ شد آ گئی تو غنہ ہوگا۔ تیسری صورت ہے ساکن، اس کی 2 حالتیں آ جاتی ہیں، کچھ صورت میں غنہ کیا جاتا ہے اور کچھ میں غنہ نہیں کیا جاتا، غنہ عدم غنہ۔ غنہ کی صورت یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد جب میم یا با آ جائے تو غنہ ہوگا، جیسے الیکم مرسلون، میم ساکن کے بعد میم۔ علیکم بوکیل، میم ساکن کے بعد با، تو دونوں صورتوں میں غنہ ہوا۔ عدم غنہ کی اگزامپل ہے کہ تعریف یہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، جیسے انعمت۔ اب انعمت نہیں ہم پڑھ رہے، بلکہ صرف میم کی آواز جو ہے وہ آئی انعمت۔ ہم نے 3 چیزیں دیکھی کہ حرف میم کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی ہے متحرک جس میں غنہ نہیں ہوگا، دوسری مشدد جس میں غنہ ضروری ہے، تیسری ساکن جس میں کی 2 حالتیں ہو جاتی ہیں، کچھ حالت میں غنہ ہوتا ہے کچھ میں غنہ نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا تھی کہ میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے تو غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں میم ساکن کے تفصیلی احکام۔ میم ساکن کے 3 احکام ہیں، ادغام، اخفاء اور اظہار۔ ادغام کا لغوی معنی ہے داخل کرنا، مدغم سے داخل کرنا، ملانا، اور اصطلاحی معنی ہے مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ اصطلاحی معنی ہے مدغم کو مدغم فی میں، یعنی مدغم ہے جسے ہم نے داخل کرنا ہے، مدغم فی جس حرف میں ہم نے داخل کرنا ہے وہ مدغم فی کہلائے گا۔ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ اس کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام ہوگا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین صغیر کہتے ہیں، جیسے الیکم مرسلون، انتم مؤمنون، فی قلوبہم مرض، تو میم ساکن کے بعد میم، ٹھیک ہے، ادغام مثلین صغیر۔ طریقہ اس کا کیا ہے، پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر ایک الف کے برابر غنہ کرنا۔ دوسرا صورت دیکھتے ہیں اخفاء۔ اخفاء کا لغوی معنی ہے چھپانا، اور اصطلاحی معنی ہے میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار و ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا۔ اخفاء کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، جیسے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں پہ ہم نے میم ساکن کے بعد با یا اعتصم میں میم ساکن پھر باللہ کا با، تو غنہ کیا ہم نے، علیکم میم ساکن کے بعد با، فاحکم میم ساکن کے بعد با، بینہم کے میم ساکن کے بعد پھر با، بالمعروف۔ طریقہ کیا ہے، میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی کے ساتھ ملا کر بقدر ایک الف غنہ کریں، پھر دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے طری والے حصے سے با کو سختی کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے بعد آتا ہے اظہار۔ اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے میم کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ میم کو اس کے غنہ سے بغیر، میم کو اس کے مخرج سے
مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا۔ اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ جیسے جعلناکم امۃ، میم ساکن کے بعد حمزہ، ہم نے غنہ نہیں کیا، صرف میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا۔ کنتم تدرسون، میم ساکن کے بعد تا، کنتم تدرسون۔ لہم جنات، میم ساکن کے بعد جیم، لہم، اس طرح سے غنہ نہیں کرنا، سادہ پڑھا ہم نے، لہم جنات، ٹھیک ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا۔ اور طریقہ کیا ہے کہ میم کو دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو ملا کر بغیر غنہ کے ادا کرنا۔ میم کو دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو ملا کر بغیر غنہ کے ادغام کرنا۔ تو میم کے تفصیلی احکام میں بھی ہم نے 3 چیزیں سیکھیں: ادغام، اخفا اور اظہار۔ ادغام میں ہم نے دیکھا میم ساکن کے بعد میم ہوگا تو ادغام ہوگا۔ اخفا میں ہم نے دیکھا میم ساکن کے بعد با ہو تو اخفا ہوگا۔ اظہار میں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آئندہ ہم کلاس میں نون کے احکامات دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔